محترم سامعین کرام، حجاج کرام حج بیت اللہ کر کے اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ جب ہم حج کے لیے گئے تو وہاں کے جو تقاضے ہیں، وہاں کی جو نمائندگی ہے، اسے واپس آ کے باقی رکھنا یہ ایک مستقل کام ہے۔ ہلے گلے میں کام انسان کر لیتا ہے، لیکن مستقل کام کرنا ہو تو مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے مختلف ایام اور اوقات یا اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو ہم اس وقت میں عبادت ریاضت چیزیں کر لیتے ہیں، پورا سال غائب رہتے ہیں۔ تو اپنے اعمال میں دوام پیدا کرنا، استقلال پیدا کرنا، مستقل کرنا، یہ ایک لازمی امر ہے۔ اب حجاج کرام جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو سب سے پہلی چیز ان کے دل میں شاعر اللہ کی تعظیم پیدا ہوئی، جو ہو چکی اسے باقی رہنا چاہیے۔ جیسے شاعر اللہ میں بیت اللہ آتا ہے، اللہ کے نبی کا روزہ آتا ہے، شاعر اللہ میں نماز بھی آتی ہے، شاعر اللہ میں مسجد بھی ہے، شاعر اللہ میں اذان بھی ہے۔ تو یہاں آ کر اللہ کے شاعر کی تعظیم اگر اس کے دل میں پیدا نہ ہو اور اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے تو حج ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح بیت اللہ الحرام میں دنیا کے اطراف سے مختلف الخیال لوگ، مال والے بھی، غریب بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، سب جمع ہوئے۔ سب کا اجتماع ایک ہی مقام پر تھا، کسی میں کوئی فرق نہیں تھا، سب کا لباس ایک جیسا تھا، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا۔ تو واپس آ کر اپنے ملک میں، اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں اگر وہ حاجی اس چیز کو بھول جاتا ہے اور خیال اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے تو یہ نقصان کی چیز ہے۔ یہاں آ کر وہ اور کاموں میں لگ جائے، عصبیت پیدا کر لے، خاندانوں اور نسلوں کی بنیاد پر انسانوں کو فوقیت دے، مال کی بنیاد پر کسی کی ریسپیکٹ کرے، تو گویا اس نے اپنے حج کو، ان مقاصد کو جو وہاں پر اس کو دیے گئے تھے، اس نے ان کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح حج میں جس چیز کی طرف رہنمائی دی کہ وہ چیزیں جو ملت ابراہیمی حنیفی میں نہیں تھیں انہوں نے اختیار کر لی۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرب کی اس سوسائٹی سے خرج کر نکالا، اور وہاں پر دو قسم کے طبقے پیدا ہوئے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو جان بوجھ کر فسق کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر اور غلط راستے کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جس کی تعداد زیادہ تھی، وہ جاہل لوگ تھے، وہ پیچھے چلنے والے، بات کو کم سمجھنے والے، جذباتیت کو اختیار کرنے والے تھے۔ وہ لوگ پیدا ہو گئے۔ جیسے ان کے ہاں رواج تھا کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر میں وہ اوپر سے کود کر، چھلانگ لگا کر، نقب لگا کر اندر آتے، دروازے سے آنا جرم سمجھتے۔ قرآن حکیم نے منع کیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم احرام باندھنے کے بعد دروازہ گھر کا اپنا استعمال میں نہ لو، بلکہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو، اسے ملت ابراہیمی حنیفی بنا دو،
اس پر قوم کو کھڑا کر دو، یہ زیادتی کی بات ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح عمرو ابن لحی نے سب سے پہلے وہاں بت لائے، شرک کو قائم کیا، وہاں ان کو بتوں کے پیچھے لگایا۔ یہ بحیرہ، صائبہ، یہ اونٹ اور یہ چیزیں، ان میں یہ تقسیم اور ترتیب اسی نے ساری قائم کر کے دی، اور پھر عرب کے جائے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو میرے دوستو، حج یہ ہمیں جہالت کی چیزوں سے نکلنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ ساری خرافات، وہ بکواسات اور گالیاں، بد اخلاقیاں ملت ابراہیمی نے ان سب کو کالعدم کیا تھا، بعد میں انہوں نے شروع کی۔ جیسے کعبہ کا ننگا طواف کرنا عبادت کے طور پر سمجھا جاتا تھا، ملت ابراہیمی میں نہیں تھا۔ ہر قوم کے تمام لوگ اپنے اپنے دور میں وہ اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، انہیں عمل میں لے کر آتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں وہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں اس وقت میں زیادہ اہم چیز ہمارے پاس یہ موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، یہاں ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بے دریغ استعمال، اور پھر اس میں کسی اخلاق کی، کسی چیز کی رعایت نہ رکھنا، یہ بھی ہمارے ہاں تصور پایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر آپ نے کوئی کمنٹ کر دیا، کوئی بات پیش کر دی، اب وہ بات کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کو لانے والا کون ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم تحقیق کر لیں، تو واقفیت اس کی حاصل کر لیں، درست رائے پہلے معلوم کر لیں۔ بغیر رائے معلوم کیے صرف جذباتیت کی بنیاد پر ہم نے کمنٹ کرنے شروع کر دیے، اور پھر اس میں گالیاں بکنا، بکواس لکھنا، کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ مسلمان جو سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق شمار ہوتا ہے، آج اسے بڑے فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ بھئی آپ پہلے تحقیق حال تو کریں۔ آج ویڈیو ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، چیزیں مصنوعی پیش کر دی جاتی ہیں، کسی کو خراب کرنا، برباد کرنا، اس کو اٹھانا، یہ میڈیا کا کام ہے۔ وہاں پر وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں ہمارے اہل علم نے لکھا، عرب کی سوسائٹی کا وہ بڑا طبقہ، زنادقہ، فسقاء کا، کہ جنہوں نے جان بوجھ کر دین کے اندر غلط چیزیں شامل کر کے سوسائٹی کو غلط راستے پر لگا دیا، اور عام لوگ اس کے پیچھے چلتے چلتے اس رو میں بہہ گئے۔ تو میرے دوستو، جو قرآن حکیم ہمیں رائے دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے حجاج اکرام کو کہ وہ اپنی زندگی کی یہ بنیاد درست بنائیں، اور پھر ہمیں سب کو، مسلمان کو، اس لیے فرمائیں جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے درمیان میں کوئی خبر پھیلا دے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، صاحب حال سے، صاحب واقعہ اور معاملہ سے آ کر دریافت کرنا چاہیے۔ آپ کسی بات پر کمنٹ دے رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے معلومات تو پوری کریں کہ آیا واقعی حقیقتاً یہ بات ہے۔ تو ہم دوسروں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کو، اپنے اوقات کو، اپنی چیزوں کو، اپنی محنتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی جوانی کو، سب کچھ کو صرف کر دیں۔ دین اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ دیکھو، ملت ابراہیمی، ملت حنیفی، اس کی جو بنیادیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھیں، جن بنیادوں کو امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آ کر پیش کیا، انہیں کھنگال کر واضح کیا، انہیں صاف ستھرا کیا۔ اب جس طرح حجاج کرام میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ جناب بغیر ساز و سامان لیے توکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، اب وہاں جا کر خیرات مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس سے منع کیا کہ یہ وخیر الزاد التقویٰ، سب سے بہترین چیز زاد میں، زاد راہ میں وہ کیا ہے؟ سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آپ سوال نہ کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں حج کی عبادت میں شریعت نے
حاجی جب حج سے فارغ ہو گیا ہے تو اسے یہ حکم دیا لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، تجھ پر کوئی گناہ نہیں اگر تو کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، مانگنے سے اچھا ہے۔ شریعت نے اسے حکم دیا کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو تم وہاں تلاش کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو۔ آج تو ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جاتے ہیں، اسی طرح پیسے خرچ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ہماری ایئر لائنز یہ پہلے ہی ہم سے ریٹرن ٹکٹ کے پیسے بھی لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام نے کتنا صاف ستھرا واضح دین کا نظریہ پیش کیا ہے کہ عفاف، مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا اور نیچے والے ہاتھ کو قائم کرنا، اس کو جرم قرار دیا کہ آپ مانگتے پھریں، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کر لیں۔ شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے کہ اب حج سے واپس آنے والا یہاں واپس آ کر وہ اپنی زندگی کی بنیاد درست رکھے، اس کے اندر خیر پیدا ہو، اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کو حقوق العباد ادا کرنے کی عادت آئے، اپنے خاندانوں کو آگے بڑھانے کی، چلانے کی صلاحیت حج سے اس کے اندر پیدا ہو۔